نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے 7 خوش نصیبوں کو اس دن جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنا سایہ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو انصاف پسند حکمراں، عادل، الامام العادل۔ دوسرا وہ شخص ہے، وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ تیسرا ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا۔ اور چوتھا وہ شخص ہے کہ جنہوں نے آپس میں محبت کی تو اللہ کے لیے، اور اگر جدا بھی ہوئے تو اللہ کے لیے۔ اور پانچواں وہ آدمی جسے کوئی عہدے دار، حیثیت دار، خوبصورت، خاندانی عورت گناہ کی دعوت دے، فقال انی اخاف اللہ، تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کی دعوت پر لبیک نہ کہے، عورت گناہ کے لیے بلائے تو تھرا جائے، اس گناہ کے انجام سے ڈر جائے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کام حلال نہیں قرار دیا۔ اور چھٹا وہ شخص ہے جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، اتنا چھپا کر کے خرچ کیا۔ ساتواں وہ خوش نصیب ہے جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، اللہ کی یاد میں رو پڑا وہ شخص۔ تو ان 7 خوش نصیبوں میں سے جو 5واں شخص ہے، آج کے جمعہ کے خطبے کا وہی موضوع ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله۔ ایسا شخص جسے کوئی خوبصورت عورت، کوئی خاندانی عورت، کوئی منصب والی، حیثیت دار، پہنچ والی عورت
گناہ کی طرف بلائے تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا۔ میرے بھائیوں، انی اخاف اللہ، یہ لفظ ہر نوجوان، ہر مرد، ہر عورت اور ہر ایک کو یاد رہنا چاہیے۔ انی اخاف اللہ، شروع خطبے سے لے کر کے آخر خطبے تک اور یہاں کے بعد سے لے کر کے مرنے تک اپنی زبان پر یہ کلمہ یاد ہے، میں اللہ سے ڈرتا۔ یعنی یہ کلمہ ایک شعار بن جانا چاہیے، مومن کی ایک پہچان بن جانی چاہیے۔ اگر ہر ایک کے اندر یہ جملہ ہر ایک کے دلوں میں بس گیا، ہر ایک کی زبان پر غلط کام کرتے ہوئے یا کوئی بھی آپ کو غلط کام کی طرف ابھارے ورغلائے اور آپ کی زبان پر یہ آ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، ہر ایک کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس سے کسی بھی ڈپارٹ کا آدمی ہو، تنہائی میں ہو، بھیڑ میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی طرح کا آدمی ہو، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو یا اس سے ظلم کروایا جا رہا ہو، وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا۔ یعنی یہ کلمہ اپنی ایک پہچان بنا لیجیے۔ اور یہ خوف خدا یا الخوف من اللہ ہوتا کیا ہے؟ الخوف من اللہ یہ عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ الخوف من اللہ، اللہ سے ڈرنا، یہ ہمارے دل کی روشنی ہے۔ اللہ سے ڈرنا یہ ہمیں خیر اور شر میں تمیز کرنے کا ملکہ فراہم کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر عفت و پاک دامنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آپ عفیف نہیں ہے، پاک دامن نہیں ہے۔ آپ کی نگاہیں زنا کریں گی، آپ کا ہاتھ زنا کرے گا، آپ کی شرمگاہ زنا کرے گی، آپ ہر گناہ میں مبتلا رہیں گے اگر آپ کو یہ جملہ جھنجھوڑتا نہیں ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ جملہ اگر آپ کے ارد گرد نہیں ہے کہیں بھی تو کسی بھی گناہ سے آپ نہیں بچ سکتے۔ لیکن اگر یہ کلمہ آپ کے دل میں بس گیا ہے تو آپ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ عورت، اور عورت بھی کیسی، کوئی بھی عورت گناہ کی طرف بلائے تو آدمی مائل ہو جاتا ہے، لیکن عورتوں میں سے وہ عورت ذات منصب، منصب والی عورت، ایک حدیث کے اندر ذات حسب و جمال، خاندانی عورت، شریف عورت، خوبصورت عورت۔ خوبصورتی ہر ایک کو اپنی طرف مائل کرتی، شرافت ہر ایک کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، جس سے کبھی امید نہ ہو۔ ایسی عورت اگر آپ کو بلا لے گناہ کی طرف، آپ دنگ رہ جاتے ہیں، جس سے امید نہ ہو، وہ گناہ کی دعوت دے دے، کوئی اس پر شک نہیں کر پاتا ہے، کوئی اس کے اوپر غلط نظر نہیں اٹھاتا ہے، لیکن وہ گناہ کی طرف بلائے تو بہت مشکل ہے اس سے بچنا، اس کے چنگل سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے بڑا ہی آسان ہے جنہیں یہ جملہ یاد آ جائے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جنہیں یہ جملہ یاد آ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ 7 دروازوں کے اندر بھی عورت بند کر دے تو وہاں سے بھی بھاگ نکلیں گے، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کی بیوی کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ نوجوان تھے یوسف علیہ السلام، خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، تنہائی میں تھے یوسف علیہ السلام، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں صرف اور صرف امرأۃ عزیز مصر تھی اور تنہا یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ تھا۔ نہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے، نہ کوئی وہاں چپراسی ہے کہ وہ جا کر کے جاسوسی کر دے گا، نہ کچھ اور ہے۔ ایسی منصبدار عورت نے، جس کے گھر پل رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے یوسف علیہ السلام، اس نے دعوت دی، وقالت حیت لک، آؤ میری خواہش پوری کرو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آدمی جب کسی کے احسان تلے دبا ہو تو سامنے والا اس سے جو چاہے کروا لے، لیکن جب آدمی مومن ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تو وہ اپنے اسلام کا خیال کرے گا، اپنے ایمان کا خیال کرے گا، عزت و ناموس کا سودا نہیں کرے گا، عقیدے کا سودا نہیں کرے گا، اخلاق و کردار کا سودا نہیں کرے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، جب اس نے بلایا
تو یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی اب اس عورت کے چنگل سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، ورنہ میرے اندر تو اب بچنے کی یہاں طاقت نہیں، میں گھر چکا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 1 2 نہیں 7 دروازے بند کر رکھے تھے، وغلقت الابواب، جمع استعمال کیا قرآن، دروازوں کو اس نے بند کر دیا، بڑا گھر تھا اس کا، کئی دروازے لگے ہوئے تھے، تمام دروازے بند کر دیے، تنہائی میں ہو گئی، ہر طرح کا موقع ہے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ نوجوانوں ان باتوں کو غور سے سنو، وہ لوگ جو عمیر اور اولا میں کام کرتے ہیں وہ غور سے سنیں، کئی انجان عورتیں لڑکیاں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں، انہیں دعوت گناہ دیتی ہیں، اپنا نمبر دیتی ہے، اکیلے میں مجھ سے بات کرو، میرا شوہر فلاں جگہ پر ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ڈیلیوری بوائے ہیں، بہت ساری چیزیں ادھر ادھر پہنچاتے رہتے ہیں، گاڑی کے ڈرائیور ہیں، وہ غور سے سنیں، آپ کی عزت بہت پیاری ہے، آپ کا ایمان بہت پیارا ہے، بہت قیمتی ہے، آپ کا اسلام بہت قیمتی ہے، آپ کا اخلاق و کردار بہت قیمتی ہے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے، زبان کے مزے کے لیے، کان کے مزے کے لیے، شرمگاہ کے مزے کے لیے اپنے اخلاق و کردار کا سودا نہ کرو۔ بہت ساری اس طرح کی عورتیں ملتی ہیں، گھروں کے اندر ملازمین ہیں کام کرنے والے، نوکر چاکر ہیں کام کرنے والے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ مالکن ہم سے جو ہے تنہائی میں اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہے، تنہائی میں مجھ سے چیٹ کیا کرتی ہے، میری جو ہے سائٹ پر رہنے والی مالکن ہے وہ اتنا گھل مل کے مجھ سے بات کرتی ہے کہ اپنے شوہر سے بھی اتنے محبت سے بات چیت نہیں کرتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ آپ ہی اس کے شوہر ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنی وفات کے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ، عورت کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، شیطان کے فتنے سے آپ بچ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن عورت کا فتنہ شیطان کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے، ان کیدکن عظیم۔ بادشاہ مصر نے جب یوسف علیہ السلام کا مسئلہ پیش ہوا اور جب یوسف علیہ السلام بری ہو گئے تو کہا تمہاری چال بڑی عظیم ہے، عورتوں کی چال بہت ہی بڑی ہے، عظیم ہے۔ شیطان کے چال کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور چال ہے، دعاؤں وغیرہ سے اس سے بچ سکتے ہیں، یہاں تہجد پر تہجد پڑھو، آپ عورت کے فتنے کے شکار ہو گئے، اللہ اگر نہ بچائے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں پہلی صف کے مصلی ہیں، تہجد کے پابند ہیں، مگر ان کے اندر یہ خوف نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں آتا، پھر بھی اجنبی عورتوں سے ان کے رشتے، اجنبی عورتوں سے ان کے کنیکشن ہے، ان سے بات چیت کو اپنا شیوا سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایک خصوصیت سمجھتے ہیں کہ اتنی لڑکیاں میرے کنٹرول میں ہیں، اتنی لڑکیاں جو ہے میری گرل فرینڈ ہے، اتنوں سے میں چیٹ کرتا ہوں، کس کو چھوڑوں کس کو رکھوں، کس سے بات کروں، ٹائم پاس کرتا ہوں۔ یہی ٹائم پاس آپ کو جہنم میں لے جائے گا، یہی ٹائم پاس جسے آپ کانوں کو مزہ دے رہے ہیں، یہی ٹائم پاس جو آپ آنکھوں کو مزہ دے رہے ہیں، یہی ساری چیزیں آپ کو زنا میں بھی لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری عزت والی بہنوں، غور سے سنو، یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ مصر کی بیوی نے بلایا تو انہوں نے کیا کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، یقیناً وہ میرا مالک ہے، وہ میرا مالک ہے۔ اگر یہ مالک وہ اس کا شوہر ہے تو اس نے لایا جب تو کیا کہا تھا اپنی بیوی سے، اس کا احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ کرنا، یہ ذرا انوکھا آدمی دکھ رہا ہے، انوکھا لڑکا ہے، یہ دوسرے کوالٹی کا لڑکا دکھ رہا ہے، اس کے عزت میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو اس نے اپنا گھر دیا، اپنے گھر میں عزت سے رکھا، خریدا تھا مگر غلام کی حیثیت سے نہیں رکھا، بیٹے کی حیثیت سے رکھ لیا، کیونکہ وہ لاولد تھا، لاولد تھا، بیٹے کی حیثیت سے رکھا، دیکھ بھالی کرا رہا ہے، مگر بیوی اس پر فدا ہو گئی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے۔ یہ منصب والی عورت انہیں گناہ کی دعوت دیتی ہے،
یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلتا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، یعنی یہ کام جو ہے ظلم کا کام ہے، اور میں اگر اسے انجام دوں گا اپنے مالکن کے ساتھ تو یہ ظلم ہوگا۔ ہر کسی کو یوسف علیہ السلام کی طرح سے سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جو آدمی اپنے اندر یہ ڈر رکھتا ہے معاذ اللہ اخاف اللہ، اللہ تعالیٰ اسے عورت کے چنگل سے بچا لیتا ہے، لیکن جس کے اندر ڈر نہ ہو وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اتنا تہ تک چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، پڑھنے کو آتے ہیں، دیکھنے کو آتے ہیں کہ فیس بک، سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع کی وجہ سے اجنبی عورتوں تک پہنچتے ہوئے چلے گئے، اپنی بیوی اپنے بچے ہاتھ سے نکل گئے، اور پھر جب اور آگے بڑھے تو نہ وہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وہی ملی نہ یہی ملا، کسی کوئی ہاتھ نہیں آیا، روڈ پر آ گئے، خامخواہ آپ کی عزت جو ہے روڈ پر آ گئی۔ یہ بے عزتی کی چیزوں سے اسلام نے روکا ہے آپ کو اسلام نے معزز بنایا ہے، لہذا معزز بنیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو اپنے آپ کو ڈراتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو آدمی ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو آدمی ایسی عورت کی دعوت پر لبیک نہ کہے وہ ان 7 خوش نصیبوں میں ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ عرش کا یا اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت، جو اپنے عزت اور عفت کی حفاظت کر لے گیا، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے گیا، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت۔ منصب والی عورت، چانس مت دیکھیے، چانس کو بند کیجیے، چانس مت دیکھیے۔ زنا میں پڑنے کے سب ذرائع ہیں، نظر فتبسم فسلام فکلام، دیدار ہوتا ہے، آنکھیں چار ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، ٹائم فکس کیا جاتا ہے، پھر مل جاتے ہیں اور اس کے بعد زنا میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں زنا کے قریب کرنے والی ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو فحش ہے، یعنی سماج نہ اس کو برداشت کرے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ چیز محبوب ہے۔ یہ جہنم میں لے جانے والی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کو پتا چل جائے جوتے پڑیں گے، سماج اور معاشرے کو پتا چل جائے جوتے پڑیں گے، گھر میں بیوی بچوں کو پتا چل جائے تو طرح طرح کے لان تان کے کلمات سنیں گے، مار پیٹ لات بھوسے سب کھائیں گے، مگر نہیں، جس کو یہ لت پڑی ہوئی ہے وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ اپنے اندر یاد رکھو، اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی بھی اس طرح کا موقع آئے، کوئی بھی ایسا چانس آئے تو آپ اپنے آپ سے کہیے، سامنے والے سے کہیے، کسی بھی طرح چھڑا کر کے وہاں سے نکلیے، چھڑا کر کے نکلیے۔ یاد رکھیے، جو آدمی عین بدکاری کے قریب پہنچ چکا ہو، جیسے یوسف علیہ السلام پہنچ چکے تھے، عین بدکاری کے قریب پہنچ چکا ہو، سارے مواقع فراہم ہو، اس وقت جو اپنے آپ کو بچا کر کے نکلتا ہے وہ مستجاب الدعوات، وہ حقیقت میں متقی و پرہیزگار ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، دنیا کے اندر اپنے اس عمل کی برکت دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدیم زمانے میں 3 لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے تھے اور پیدل سفر کر رہے تھے، اچانک چلتے چلتے راستے میں بارش نازل ہو گئی۔ بارش کے پانی سے بچنے کے لیے انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ پہاڑ کے غار میں بارش سے بچنے کے لیے جیسے داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد غار کے اوپر سے، پہاڑ پر سے پتھر لڑکتا ہوا غار کے منہ پر آ کر کے گر گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا تو یہ دوہری مصیبت آ گئی ان کے اوپر، بارش سے بچے یعنی پانی سے بچے پر نالے کے نیچے آ گئے، غار کے اندر جو پھنسے ہیں یہ اور بڑی مصیبت ہے ان کی۔ اس مصیبت سے کوئی انہیں نکالنے والا نہیں سوائے اللہ رب العالمین۔ نہ ان کے پاس خون کا زمانہ ہے،
نہ ان کی آواز باہر جا سکتی ہے اور نہ کسی کو معلوم ہے کہ اندر لوگ گئے ہوئے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں ہے۔ آپس میں تینوں ساتھیوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے دعا کرو۔ ہر ایک نے دعائیں کی، اپنی اپنی دعائیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا کرنے والے نے، ایک آدمی نے یہ دعا کیا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے محبت ہو گئی تھی مجھے، جس طرح سے ایک مرد ایک عورت سے محبت کر لیتا ہے، مجھے بھی محبت ہو گئی تھی، میں بھی جوان آدمی ہوں، اس سے میں اپنی خواہش پوری کرنے والا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس سے مطالبہ کیا میں نے کہ میں تیرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا۔ اس کو ضرورت تھی پیسوں کی، اس نے کہا کہ مجھے 100 دینار چاہیے، میرے پاس نہیں تھے، میں نے کسی بھی طرح کوشش کر کے 100 دینار جمع کی۔ جمع کرنے کے بعد 100 دینار لے کر کے اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یہ پیسے لے لو، یہ دینار لے لو اور مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ وہ لڑکی تیار ہوئی، لیکن جیسے ہی آدمی، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آدمی خود کہتا ہے کہ میں جیسے ہی اس کے ٹانگوں کے پاس بیٹھا، قریب ہوا کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کر لوں، زنا کر لوں، اتنے میں اس نے کہا یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ یہ لفظ اللہ سے ڈر سننا تھا کہ میں کانپ گیا۔ اس نے دوسرا جملہ کہا لا يحق الخاتم الا بحقہ، کہ جو اس پر مہر لگی ہوئی ہے اسے توڑنے کا تو حقدار نہیں ہے، اس کا جو حقدار ہے وہی اسے توڑے۔ یعنی اس نے کہا کہ میرا پردہ بکارت بغیر نکاح کے ختم نہ کر، تو تیرا حق نہیں ہے، نکاح کے ساتھ ہی یہ چیز حلال ہوا کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں لفظ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہ جملہ مجھے پیچھے ہٹا دیا اس برے کام سے، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ برائی تیری رضا کے لیے تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے چھوڑا ہے تو غار کے منہ کو کھول دے۔ چنانچہ غار سے پتھر ہٹ گیا۔ تینوں نے دعائیں کی، تینوں کی دعاؤں سے اللہ رب العالمین نے پتھر ہٹا دیا۔ ان میں سے ایک آدمی یہ تھا جس نے لفظ اتق اللہ، گناہ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، گناہ کر لے گا، اتنے میں وہ لڑکی کہتی ہے اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اس پر تیرا حق نہیں، یہ ناحق تو استعمال کر رہا ہے، جس کا حق ہے وہ استعمال کرے تو گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ، میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، گناہ سے بچنا مصیبتوں سے بچاتا ہے، گناہ سے بچنا پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ رب العالمین غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ کھول دیا، تینوں باہر نکل گئے۔ یہ دنیا میں گناہوں سے بچنے کی برکت، دنیا کے اندر اگر آپ گناہ سے بچتے ہیں تو آپ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس طرح کے مواقع ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس آئے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس میں واقع ہو جاتے ہیں۔ اس میں واقع ہو جانے والے اللہ سے توبہ کرو، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ مواقع آتے ہیں اور وہ اگنور کر جاتے ہیں، وہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے، ایک محمد نامی شخص ہے جسے محمد مسکی کہا جاتا ہے۔ محمد مسکی بڑے خوبصورت، یہ اپنے ہاتھوں سے پرانے زمانے میں ہاتھوں کا پنکھا بنا کر کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کیا کرتے تھے، بیچ کر کے ہاتھوں سے کمایا کرتے۔ پنکھا گلیوں میں محلوں میں لے جا کر کے، بازاروں میں بازار لگتی تھی وہاں لے جا کر کے ہاتھ کا پنکھا، جلنے والا پنکھا لے جا کر کے بیچ کر کے اپنا گھر چلایا کرتے۔ ایک مرتبہ گلی کوچے میں ایسے ہی جا رہے تھے، ایک خوبصورت عورت نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس آدمی کو بلایا، محمد مسکی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اپنا پنکھا ذرا دکھاؤ۔ تو اس کے بعد اس نے پردہ ہٹا کر کے انہیں تھوڑا اندر لے لیا گھر کے، آئیے گھر کے اندر دکھائی۔ مائیں بہنیں اور کپڑے بیچنے والے، پھیری والے جو گھومتے رہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بلا لیتی ہیں، بہت سارے ان کو نمبرات شیئر کرتی ہے، نہ جانے کون کون سے کام ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، انہوں نے، اس عورت نے انہیں اندر بلا لیا۔ جب اندر بلا لیا، سارے پنکھے دیکھ لیے تو انہوں نے سوچا
کہ یہ عورت نہ تو خرید رہی ہے نہ کچھ کر رہی ہے، خالی الٹ پلٹ رہی ہے۔ اچانک اس عورت نے کیا کیا؟ دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ جب بند کر دیا تو اس نے کہا دیکھو میں ہے اور تم ہو اکیلے، کوئی نہیں ہمارے ساتھ، لہذا میری خواہش تم پوری کرو، ورنہ میں چیخوں گی چلاؤں گی کہ فلاں آدمی پنکھے بیچنے کے بہانے غلط کام کیا کرتا ہے، لہذا تم بدنام ہو جاؤ گے، میری خواہش پوری کرو۔ انہوں نے دیکھا کہ اب دروازہ بند ہے، عزت کا بھی مسئلہ ہے، عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ محمد مسکی نے کہا، اچانک گھر کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ حمام ہے، باتھ روم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، مجھے پہلے باتھ روم دھوانے دو، میں واش روم جانا چاہتا ہوں۔ واش روم میں داخل ہوئے، اندر گئے اور جو ڈینج کا اندرونی حصہ ہوتا ہے وہاں ہاتھ ڈالا، وہاں سے گندگی نکالی اور سب اپنے جسم پر پوت لیا، پیشاب پیخانہ سب میں لٹ پٹ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ باہر نکلے، باہر نکلتے ہیں جب یہ عورت دیکھتی ہے بدبودار آدمی اوپر سے گندگی میں لپٹا ہوا، وہ گالیاں دینے لگتی ہے، برا بھلا کہتی ہے اور اس کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں محمد مسکی۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد جب اپنے گھر آتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اپنا لباس چینج کرتے ہیں، پھر خوشبو لگا کر کے مسجد جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے کرامت کی کہ جس گلی سے وہ گزر رہے ہیں ہر آدمی تعریف کر رہا ہے، کون آدمی ہے بھائی خوشبو لگا کے جا رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں فلاں بن فلاں خوشبو لگا کے گیا ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے پوری مسجد مہک اٹھتی ہے، معطر ہو جاتی ہے، اور اسی وقت سے ان کا نام مسک لگانے کی وجہ سے محمد مسکی پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے گندگی کیوں پوتا اپنے اوپر؟ پیشاب پیخانے سے آدمی دور بھاگتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے گندگی اپنے جسموں پر لپیٹنا پڑے وہ منظور ہے، مگر اس طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا بہت بڑے کارنامے اور بہت بڑے کرامت والی چیز ہے۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو بچائے اس عورت کے پاس گناہ میں پڑنے سے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ سارے مواقع میسر تھے، کوئی نہیں تھا، صرف وہ عورت تھی اور یہ محمد مسکی تھا۔ یوسف علیہ السلام تھے، عزیز مصر کی بیوی تھی، کوئی نہیں تھا۔ یہاں یہ آدمی ہے اور اس کی چچیری بہن ہے۔ اس لڑکی نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ۔ اگر عورت اپنی طرف سے دعوت نہ دے تو مرد کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ قدم بڑھا سکتا ہے۔ یہ نرمی، یہ لچک عورتوں کی طرف سے آتی ہے، اسی لیے حدیث کے اندر عورت کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ بچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ مجھے پاک دامن بننا۔ جو آدمی پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ 3 لوگوں کی مدد کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ پر کوئی زور نہیں ڈال سکتا کہ میری مدد کر تو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا نوکر نہیں ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے اوپر وعدہ کیا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے نکاح کرتا ہے، غلط کاموں کی طرف نہیں جاتا ہے، مقدمات زنا میں نہیں پڑتا ہے، نہ زنا کے اندر واقع ہوتا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ آج کتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں شان سے، ان چیزوں کو بڑے شان سے بیان بھی کرتے ہیں دوستوں کے درمیان، قیامت کے دن یہی محفلیں تمہارے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے۔ گناہوں کو پردے میں، اگر گناہ ہو گیا ہے تو صرف پردے میں رکھ کے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے زبان کی حفاظت کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عفت اور پاک دامنی یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جسے مل گئی وہ خوش نصیبوں میں سے۔ قرآن مجید کے اندر مومنوں کی صفات بیان کی گئی والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، اسے صرف اپنی عورتوں کے لیے یا اپنی لونڈیوں کے لیے۔ لونڈیوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، نوکرانیوں کو لونڈیاں نہیں سمجھ لینا، گھر کی ملازمہ کو، برتن دھونے والی، کپڑے دھونے والی کو لونڈی نہیں سمجھ لینا۔ آج کا نوجوان ان کے ساتھ جو ہے بدکاری کیا کرتا ہے۔ کیا بتایا جائے معاشرے کا حال کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو اس جملے سے جوڑو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ شعار بنا لو۔ بہت ساری ڈیپیاں لگاتے ہو، اسٹیٹس لگاتے ہو، اس اسٹیٹس کو لگاؤ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور صرف لگاؤ نہیں، یاد رکھو، موبائل کھولو تو اس میں آئے انی اخاف اللہ، غلط چیزیں نہ دیکھنے پاؤ، غلط چیزیں نہ سننے پاؤ، غلط چیزیں کرنے نہ پاؤ۔ انی اخاف اللہ، یہ جملہ تمہارے دماغ پر بار بار مارے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ احساس اگر آپ کے اندر رہے گا تب آپ گناہوں سے بچ سکتے، ظلم سے بچ سکتے، ناانصافی سے بچ سکتے، تبھی آپ جا کر کے ہر طرح کے اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے۔ اور اگر اپنے آپ کو آپ نے بچا لیا ہے تو آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ دعا بھی یاد رکھیے ساتھ ساتھ محنت مشقت کے ساتھ، کیونکہ محنت مشقت ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دعا کریں گے آپ، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ اگر اس چال سے تو مجھے نہیں پھیر دیا، اس عورت کے چال سے تو مجھے نہیں پھیر دیا، میں اس کے قید میں اس کی سازش کا شکار ہو جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور انسان ہوں، انسانیت کے ناطے اگر گناہ میں پڑ گیا تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ میرا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی یوسف کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن جب مجھ سے غلطی واقع ہو جائے گی، لانچھن لگ جائے گا، داغدار ہو جاؤں گا، میں اپنی عزت کو، اپنی جوانی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، بے داغ جوانی گزارو، بے داغ جوانی گزارو۔ ابھی آپ نے سنا ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہے۔ نوجوانوں، میری نوجوان بہنوں بیٹیوں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ آپ کے ہاتھ میں ساری چیزیں، اللہ سے ڈرو، دعا کرو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت و رہنمائی کا سوال کرتا ہوں، تقوی پرہیزگاری والی زندگی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی جسمانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر ایک چیز کی میں پاکی چاہتا ہوں، والعفاف والغنی، اور میں تجھ سے اللہ تعالیٰ دل کی مالداری، دنیا کی مالداری، اولاد کی مالداری، علم کی مالداری، ہر طرح کی مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا ہمیشہ یاد رکھیے اور بار بار نمازوں میں، سجدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں اسے پڑھا کرے، خصوصی دعاؤں میں اسے شامل کرے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ تجھ سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، حتی المقدور جتنا ہمارے اندر طاقت ہے تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جنہیں تو اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو یہ سایہ تو فراہم کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام پر اپنا خصوصی کرم عطا فرما۔ رب العالمین ہمیشہ اپنے رحمت کے سائے میں رکھ، جب بھی رب العالمین کوئی مصیبت پریشانی آئے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، دنیا اور آخرت کے فکروں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ رب العالمین جو وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ رب العالمین ان کے اعزاء اقربا کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے ذریعہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے انہیں حلال ذریعے معاش عطا فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ جن کی اولاد کو جن کو تو نے اولاد سے نوازا ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا، دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔